مجھے بتائیے جو نبی اپنے لوابوں سے ملکوں کی زبان دے دے اردو سیکھنے پھٹیچروں کے پاس آئیں گا، جن کی خود اردو کا یہ حال ہے کہ جس جگہ یہ لکھا کہ بزرگ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو اردو کہاں سے آئی، تو میں نے اپنے مفہوم میں ادا کیا، وہاں الفاظ کیا لکھے، جب حضور کو انہوں نے اردو میں کلام کرتے ہوئے دیکھا تو عرض کے یا رسول اللہ یہ آپ کو کلام کہاں سے آ گئی۔ جن کا مذکر اور مؤنث ٹھیک نہیں ہے، یہ کلام آپ کو کہاں سے آ گیا، یہ ہونا چاہیے آ گئی، یعنی تو ایسا ہی ہوا کہ مولانا بہار گئی ساتھ میں ان کا عورت بھی گیا، یہ والی اردو ہے۔ تو جس صالح صاحب کی اردو کا یہ حال ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کیا رسول اللہ کو اردو پڑھائیں گے۔ یہ ایکچول میں وہ ہے اسباب گستاخی کے۔ آج یہ جتنے عالم آ رہے ہیں نا آپ کیا تبلیغ کے بہانے، ان سے پوچھئے کہ ان مولویوں کو آپ مانتے ہو کہ نہیں مانتے، انکار نہیں کر سکتے ہو۔ اور اگر کوئی مداحنت کرے آپ کے سامنے، آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے کہے نہیں نہیں صاحب ہمارا ان مولویوں سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم تو اللہ رسول کو مانتے ہیں، تو پھر کہیے کہ اگر نہیں مانتے ان کو تو پھر بلا جھجک بغیر کسی شرم و حیا کے بلا خوف و تردید کہیے کہ جس نے یہ کہا رشید احمد گنگوئی نے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے وہ کافر ہے بول کے دکھاؤ، اور شیطان سے زیادہ جو ہے شیطان کو زیادہ علم رسول سے خلیل احمد امبیٹوی نے کہا، قاسم نانوتوی نے کہا رسول کے بعد نبی آ سکتا ہے۔ اگر یہ تمہارے علماء بزرگ نہیں ہے تو پھر ان عبارتوں کو تم کفر مانتے ہو یا نہیں ہو، اور جب کفر مانتے ہو تو ان کو کافر کہتے کیوں نہیں ہو؟ بے شک اصل پول تب کھل جاتی ہے ان کی، پھر تعویلات کرنے بیٹھے نہیں نہیں صاحب اس کا مطلب یوں نہیں تھا وہ یوں تھا، اس کا مطلب یوں نہیں تھا وہ تھا۔ یاد رکھیے کفریات میں تعویلات نہیں چلتی۔ اور میں عرض کر دوں کہ اگر تمہیں امت کا اتحاد منظور ہوتا، کیا یہ جس میں لکھ دیا گیا یہ فتاوی رشیدیہ میں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یہ قرآن ہے؟ بولو نہیں۔ کیا یہ تحذیر الناس قرآن ہے جس میں لکھ دیا گیا کہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا یہ برہائن القاطعہ جس میں حضور کو اردو پڑھانے دیوبند بلا لیا جس میں لکھ دیا کہ رسول سے زیادہ علم شیطان کو، کیا قرآن ہے؟ تو جب یہ کتاب قرآن نہیں ہے تو یہ واقعات ہٹائے کیوں نہیں گئے، توبہ کیوں نہیں گئی؟ تو پتا چلا تمہیں امت میں دو پھاٹ تو منظور تھی، امت کے ٹکڑے تو منظور تھے، لیکن تم نے اپنی کتابوں کو قرآن سے پڑھ کر سمجھا کہ اس کا ایک زیر و زبر ہٹانے کے لیے تم تیار نہیں ہوئے۔ اور آج دھوکہ دیتے ہو تم کہ صاحب ہم تو اتحاد کی بات کرتے ہیں۔